رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، صفر المظفر کا مہینہ اپنے آخری ایام کی طرف گامزن ہے، اور سفر کے مہینے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تاجدار انبیاء، سرتاج الرسل، محبوب کل، ہادی السبل، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا موضوع مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تاجدار انبیاء ہیں، آپ سرتاج الرسل ہیں، آپ محبوب کل ہیں، ہادی السبل ہیں، شاف محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، سید القونین ہیں، آپ بدر الدجا ہیں، آپ شمس الضحیٰ ہیں۔ تمام کے تمام القابات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور یہ القابات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو ہر مسلمان کے لیے، ہر پیروکار کے لیے، ہر محب رسول کے لیے اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کے قلب میں ٹھنڈ پہنچانے کے لیے اور اس کا قد بلند کرنے کے لیے یہ کلمات کافی ہوتے ہیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ احکم الحاکمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کیا، آپ کا مرتبہ بیان کیا، اور آپ کا منصب بیان کیا ہے۔ وہ کس انداز سے بیان کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو
شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو پچھلی امتوں پر گواہ بنایا ہے، آپ کو جنت کی بشارت دینے والا نبی بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اور وہ راستہ ہے جس راستے کی طرف قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی کہیے، ہذہ سبیلی، یہ رستہ وہ رستہ ہے جس راستے کا مجھے داعی بنا کے بھیجا ہے، جس راستے کی دعوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ہے۔ یہ وہ رستہ ہے، ادعو الی اللہ، اس راستے کی طرف میں محمد دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور یہ کوئی رستہ ایسا رستہ نہیں ہے کہ جس رستے کا راہی کو پتہ نہ ہو، جس کی منزل کا علم نہ ہو، اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ علی بصیرۃ، یہ رستہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین نے بصیرت پر عطا فرمایا ہے، اور یہ رستہ وہ رستہ ہے جس راستے کو قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، آپ کا منصب اتنا اعلیٰ ہے، اور آپ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، آپ کی عظمت اتنی بڑی ہے، جہاں پہ اللہ نے آپ کو شاہد بنایا ہے، آپ کو مبشر بنایا ہے، آپ کو داعی الی اللہ بنایا ہے، آپ کو رستہ بھی وہ عطا فرمایا ہے جس رستے کو اللہ فرماتے ہیں ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ نبی کہیے، یہ رستہ وہ رستہ ہے جو میرا رستہ نہیں ہے، جو رستہ لاہور کی طرف نہیں جاتا، جو رستہ ملتان کی طرف نہیں جاتا، جو رستہ کسی پاک پتن کی طرف نہیں جاتا، جو رستہ جاتا ہے جو مکے اور مدینے سے ہو کر سیدھا جنت کی طرف اپنے راہی کو لے کر جاتا ہے۔ یہ رستہ وہ رستہ ہے۔ میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام دیکھیے، آپ کا مرتبہ دیکھیے، اور آپ کا رتبہ دیکھیے کتنا بڑا اعلیٰ، اور کتنا بڑا رتبہ، آپ کا منصب کتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب کو کس طرح اعلیٰ بنایا ہے، اور آپ کے لیے وہ پیروکار، وہ مددگار جو اس دین کو غالب کرنے کے لیے، آپ پر نازل ہونے والی شریعت کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ قرآن ان کی بھی عظمت بیان کرتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ نبی ایسا نبی ہے کہ جس کے پاس ابو بکر آئے تو صدیق بن جائے، عمر آئے تو فاروق بن جائے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جائے، علی آئے تو حیدر کرار بن جائے۔ میرے بھائیوں، وہ جس کے پاس طلحہ و زبیر آئیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زبیر کو اپنا حواری قرار دے دیں، ابو عبیدہ بن جراح آئے امین الامت قرار پائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس نبی کی شریعت کا منصب یہ ہے، مقام یہ ہے کہ جو شخص بھی آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس پہ ایمان لایا، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جس شخص نے بھی اس نبی کے مشن کو غالب کرنے کی کوشش کی، اس کو اپنے ساتھ، اپنے اس مشن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لیا، اپنی کوششیں اس کے ساتھ لگا دی، شب و روز اس کے ساتھ لگا دیے، لیل و نہار اس کے ساتھ لگا دیے، اور ہر لمحہ ہر گھڑی جناب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دی، آپ کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے لگا دی، اور اس کی تبلیغ ترویج کے لیے لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے اس کی مدد کی، اولئک ھم المفلحون، میں رب عرش بری پہ بیٹھا شہادت دیتا ہوں کہ یہ لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، اور وہ نبی ایسا نبی ہے، اس کا مقام دیکھیے کہ جس کی اطاعت کو، جس کی پیروی کو اللہ رب العالمین نے اپنی پیروی قرار دیا ہے، جس کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع قرار دیا ہے، جس کی بات ماننے کو اللہ کہتے ہیں اس نے مجھ اللہ کی بات مانی، جس کی محبت کرنے کو، جس کی اتباع کرنے کو ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین اس کو اپنے ساتھ اس اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک آیت سنیے قرآن کریم کی، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جس نے اے نبی تیری بات مان لی، تیری اطاعت کر لی، تیری تابعداری کر لی، تیری پیروی کر لی، تیرے حلقے میں آ گیا، تیرا صحابی بن گیا، اے نبی جو بھی تیرے حلقے میں آ کر تیرا صحابی بن گیا، تیری اطاعت کا اس نے دم بھر لیا، تیری اطاعت کا اس نے اقرار کر لیا، میں اللہ اس کا بارے میں اعلان کرتا ہوں فقد اطاع اللہ، یہ شخص اتنا منصب والا ہے اور اتنے مرتبے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور اے نبی یاد رکھنا، تو نے اپنا مشن جاری رکھنا ہے، تو نے اپنی تبلیغ جاری رکھنی ہے، تیرے مقام کو میں پہچانتا ہوں، نبی میں نے تجھے بنا کے بھیجا ہے، تیرے منصب کو میں پہچانتا ہوں۔ اب جو شخص بھی تو تبلیغ کرتا رہے، تو اپنے مشن کی طرف لگا رہے، تو شب و روز ایک کر دے، لیل و نہار ایک کر دے، ایک ایک گھڑی اپنے اس مشن کی تبلیغ کے لیے لگا دے۔ یاد رکھنا تیری کوششیں ایک طرف رہیں، اب جو شخص اس کوشش کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کے آتا، ما ارسلناک علیہم حفیظا، میں نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کے، نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ اے نبی ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت قسمت ہے اللہ رب العالمین کے دائرہ اختیار میں ہے، اور اس شخص کی قسمت ہے اگر وہ ہدایت لینے آتا ہے، اگر وہ ہدایت قبول کرنے کی غرض سے آتا ہے، اس نیت کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کو سیدھا رستہ دکھائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے نہیں آتا، ہدایت کو قبول کرنے کی غرض سے نہیں آتا، اور وہ کسی آزمائش کے چکروں میں پڑا ہے یا چیک کرنے کی غرض سے پڑا ہے، میرے محترم بھائیو، ما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا کام پہنچا دیا ہے، اب یہ نہیں راہ راست پہ آتے، اب اپنا کباڑا خود کریں گے، آپ کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، جناب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا؟ آپ نے یہ آیت تو سن لی کہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کو
اپنی پیروکاری قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہر مسلمان کے لیے، میرے بھائیوں، اس کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ اپنی ذات کو تو نقصان دے سکتا ہے، اپنے عمل کی تباہی تو کر سکتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے منصب کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، مقام رسالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت اللہ کی طرف سے حجت ہے، اللہ کی طرف سے دلیل ہے اور برہان ہے، اور ایسی واضح دلیل ہے جس کے بارے میں رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے ایسے رسول بھیجے مبشرین جو خوشخبری دینے والے ہیں، ومنذرین جو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ نبی اور رسول کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے وہ بتائے کہ اے لوگو، تم جہالت کی گھاٹیوں میں پڑے ہو، تم ظلم کے اندھیروں میں پڑے ہو، اور تم لا دینیت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں ایسے رستے کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے جو رستہ دے کر مجھے بھیجا ہے، اور یہی ہے وہ ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ رستہ عام رستہ نہیں ہے۔ آپ انبیاء کا مقام دیکھیے، آپ ان کا منصب دیکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا دیا گیا رستہ ہے، اور ہر نبی جس نے بھی اس رستے کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے مبشر بھی کہا، منذر بھی کہا۔ کیوں کہا؟ کہا اس وجہ سے کہ مبشر اس وجہ سے کہ ہر نبی اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ یہ رستہ ہے، اس رستے پہ چلو گے، یہ رستہ تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے گا، اور میں بطور نبی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم اس رستے پہ چلو گے، جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی قدردانی کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے میری تکذیب کر دی، مجھے جھٹلا دیا، میری کتاب کو جھٹلا دیا، میرے صحیفے کو جھٹلا دیا، اور تم نے اللہ کی عبادت نہ کی، تو میں منذر ہوں، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ وہ عذاب اللہ کا عذاب آئے گا جس عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا مسلمان مانگے غیر اللہ سے، اور اس نے اللہ کے مقابلے میں بت تراشے ہوں، اور کوئی بھی شخص اٹھے اور اللہ کے مقابلے میں اس نے حاجت روا بنائے ہوں، مشکل کشا بنائے ہوں، بگڑی بنانے والے بنائے ہوں، اور پھر بھی وہ امید رکھے اللہ رب العالمین سے کہ میرے لیے سبیل پیدا ہو جائے گی، بھائیوں پھر ایسے نہیں ہوا کرتا۔ محبت کرے، محبت کا دعویٰ کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعویٰ محبت کا آپ علیہ الصلاۃ کے ساتھ کرے، لیکن جب بات ماننے کی باری آئے تو پھر وہاں پہ کبھی باپ کی مان لی، کبھی دادا کی مان لی، کبھی اپنے پیر کی مان لی، کبھی ولی کی مان لی، کبھی بزرگ کی مان لی۔ اور میرے بھائی، تیری محبت مصطفیٰ کدھر گئی؟ مقام مصطفیٰ کدھر گیا اور عظمت مصطفیٰ کدھر گئی؟ اگر تو نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ہی نہ دیا جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، میرے محترم بھائیوں، میرے رب کو تو اپنے محبوب پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کتنا عزیز ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ افراد آتے ہیں، آئے اور گھر کے باہر آ کر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا
سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات جس وجہ سے نازل ہوئی ہیں 26ویں سپارے میں، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حجرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمرے تھے جو مسجد نبوی میں محراب والی سائڈ پہ بنے ہوئے تھے، اور آگے جہاں پہ آج روضہ رسول ہے اس کے آگے جو گزرگاہ ہے وہ ساری کی ساری وہ حجرات بنے ہوئے تھے، 9 کمرے تھے، اور ایک کمرے کی جو طول و عرض تھا وہ تقریباً 10 سے 15 فٹ تھا۔ ایک بیوی ایک کمرے میں رہتی تھی۔ بنو تمیم کے لوگ آئے اقرا بن حابس تمیمی کی قیادت میں، اور باہر آ کر انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ، ہم باہر کھڑے ہیں۔ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے بلاتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر کو سمجھ ہی نہیں ہے، انہیں مقام مصطفیٰ کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے پورے قرآن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن میں یا آدم بھی آتا ہے، یا ابراہیم بھی آتا ہے، یا لوط بھی آتا ہے، اور یا صالح بھی آتا ہے، یا ابراہیم بھی آتا ہے، یا ہود بھی آتا ہے، داود بھی آتا ہے، سلیمان بھی آتا ہے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے نام لے لیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، نام لے کر کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ جو اللہ رب العالمین نے جس کا قرآن میں بھی دھیان رکھا ہے، اور ہمیں اس کو عکس دکھایا ہے کہ یہ ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز میں کلام کرتا پھرے، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ ہی آپ کو ایسے اونچی آواز سے بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کا مقام اتنا عزیز ہے، اس کی عظمت اتنی عزیز ہے، اس کا منصب اتنا عزیز ہے، رب کائنات فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں رب العالمین تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا تم نے رسالت مآب کی گستاخی کی ہے۔ یہ سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 2 ہے، 26واں سپارہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگلی بات سنیے، منافق آیا، یہودی آیا، 2 لوگ آئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔
یہ واقعہ بھی موجود ہے، اور یہ واقعہ بھی موجود ہے جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس شخص نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، آگے سے بات کر دی کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ نے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، عظمت مصطفیٰ یہ ہے، مقام مصطفیٰ یہ ہے۔ قرآن کو سنیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ جو آپ کے پاس فیصلہ کروانے کی غرض سے آتے ہیں، لا یؤمنون، یہ قطعاً مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے درمیان ہونے والے جھگڑوں میں آپ کی فائنل حیثیت تسلیم نہ کریں۔ آپ کا مقام یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ سے فیصلہ کروا لیا ہے، آپ سے فیصلہ کروا لیا، تو پھر اپنے اختیار کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ مقام مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، فیصلہ آیا جو آپ نے کر دیا، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی اس فیصلے کے بارے میں تنگی محسوس نہیں کرنی۔ دوسرا واقعہ سنیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، کسی مومن کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اختیار استعمال کیا تم اللہ کے بھی نافرمان ٹھہرو گے، اللہ کے رسول کے بھی نافرمان ٹھہرو گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت زینب کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ زینب کہتی ہے، گھر والوں کے تصور میں آیا ہم تو آل سادات ہیں، ہم تو خانوادہ رسول ہیں، ہمارا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کہا مقام رسالت کا تقاضا یہ ہے، عظمت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، جب فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کر دیا ہے تمہیں اختیار استعمال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کہاں پہ پھر رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام فرمودات ہمیں حدیث کی صورت میں بتائے۔ ہمارے لیے یہ بھی فیصلہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، ہمارے لیے یہ بھی فیصلہ ہے کہ پانی دائیں ہاتھ سے پینا ہے، ہمارے لیے یہ بھی فیصلہ ہے
کہ اپنی ساری وضاقتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانی ہے۔ ہمارے یہ بھی فیصلہ ہے والدین کے لیے ادب و احترام، ان کے لیے عز و انکساری اختیار کرنی ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی فیصلہ ہے ہم نے نماز کا پابند بننا ہے، ہم نے روزے کا پابند بننا ہے، زکوٰۃ کا پابند بننا ہے، خوش خلقی اپنانی ہے، اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، امانت کو اپنانا ہے، دیانت کو اپنانا ہے، صدق کو اپنانا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، افتراء بازی چھوڑنی ہے، تکبر چھوڑنا ہے، حسد چھوڑنا ہے۔ یہ سارا کچھ میرے بھائیوں یہ فیصلے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کر دی ہے۔ اب مقام مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا پھر اپنے عقل کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ابھی سورہ حجرات کی آیت سنی آپ نے، آپ علیہ السلام پر جب یہ آیات نازل ہوئی، وہ آیت پہلی 5 آیتیں 2 آپ نے سن لی، تیسری آیت سنیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کریم ان لوگوں کے دلوں کا امتحان تقوی کے لیے لیتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، خشیت الہی کتنی ہے، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول کی عظمت کتنی ہے، اللہ کے رسول کا مقام تم کس حیثیت سے سمجھتے ہو، تمہیں یہ چیک کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو کیسے محسوس کیا؟ انہوں نے اپنی آوازیں اتنی زیادہ پست کر لی، اتنی آہستہ کر لی کہ آپ علیہ السلام کو تکرار کے ساتھ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا ہے، مجھے بات سنی نہیں ہے، اتنی آہستہ آواز کر لی۔ یہ ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کو سب سے پہلے تسلیم کیا ہے۔ آج کے مسلمان کو کہا جاتا ہے گالی مت دو، جھوٹ مت بولو، وہ کہتا ہے تو بغیر کام میں نہیں چل رہا۔ کون سا مقام مصطفیٰ آپ نے سمجھا ہے؟ کس عظمت مصطفیٰ کے آپ قائل ہیں جب آپ کا اس کام کے بغیر کام نہیں چلتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں تلے روندنے آئے تھے؟ جب ہمارا اس کام کے بغیر کام نہیں چلتا، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر ابھی اس ایمان کی حلاوت کو ہم نے نہیں پایا جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ایک طرف ہے، مجھے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوتا اور اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا، ہم نے مقام مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور شاعر کہتا ہے تعصر رسول وانت تظہر حبہ، تعصر رسول وانت تظہر حبہ، وہ تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اوپر سے محبت رسول بھی جتلاتا ہے۔ ھذا وربی فی القیاس بدیہہ، یہ عقل کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے جو تو کر رہا ہے۔ لو کان حبک خالصا لاطعتہ، اگر تیری محبت خالص ہوتی لاطعتہ، تو اس رسول کی بات کو مانتا،
فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطَاعُ، کیونکہ جب محب آدمی اپنے محبوب کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بات کو مانا کرتا ہے۔ اگر بات نہیں مانی تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ابھی ہمارے اندر ایمان اور مقام مصطفیٰ ہمارے دل میں جگہ پا سکا ہی نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز ان کی عام لوگوں سے ویسے ہی اونچی تھی، جس طرح اکثر لوگوں کی عام لوگوں سے بڑھ کر ان کا والیوم ہوتا ہے۔ آیت نازل ہوئی، اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ صحابی رسول نے مقام مصطفیٰ کو اس نے جانا تھا، مقام مصطفیٰ کو اس نے سمجھا تھا، کہا میں آج کے بعد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری آواز اللہ کے رسول سے اونچی ہو گئی تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو میری تو آواز پہلے ہی اونچی ہے، میں اپنے عمل کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی مجلس میں میرا جانا ہمت ان میں ہی نہیں پڑ رہا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اپنے اعمال کا نقصان نہیں کروا سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک دن پوچھتے ہیں ثابت کدھر ہے؟ کہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نے اپنے آپ کو گھر میں محصور کر لیا ہے اس خدشے کی بنا پر کہ جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ حجرات کی کہ اگر آواز اونچی ہوگی تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کہا ثابت کو بلاؤ اور اسے کہو کہ یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان بد نصیب لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر محمد مصطفیٰ کی بے ادبی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز اونچی کرتے ہیں۔ جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو سیدنا ابراہیم کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ قرآن سنیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ اسوہ حسنہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، آخرت سے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات پر جس کا یقین ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب مقام مصطفیٰ کا اعلان کیا ہے تو پھر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی، آپ ہی کی بات کو مانا جائے گا۔ ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ایک طرف میری بات ہو، ایک طرف باپ کی بات ہو، ایک طرف کسی دادے کی بات ہو، بزرگ کی ہو، کسی ولی کی ہو، کسی پیر کی ہو، کسی صحابی کی ہو، کسی کی بھی ہو، ترجیح ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے اس حقیقت کو پا لیا، میرے محترم بھائیو، حقیقت میں مقام مصطفیٰ کو اس نے پایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس عظمت کو اور اس مقام کو پانے اور سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔